قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور دیگر سامعین اور سامعات، ہمارا بڑا اہم موضوع چل رہا ہے تقلید. بڑے بڑے فتنے گزر گئے، بڑے بڑے فتنے ہیں اور قیامت تک بڑے بڑے فتنے آئیں گے. ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر فتنہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہ جو فتنے ہیں یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں بزرگاں کرسی دے دو جو آ رہے، قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے
کہ ان فتنوں سے وہی بچے گا جو چند بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور دودھ پیے گا، اپنے آپ کو مصروف رکھے گا بکریوں کے چرانے کے ساتھ، وہ بچے گا۔ اب وہ وقت نیک لوگوں کے لیے تو آ چکا ہے کہ گناہوں سے بچنا، فتنوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، سننا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے قریب اپنے ایمان کو بچانا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح ہتھیلی پہ کوئی آدمی انگارہ رکھے، چنگاری رکھے، تو اب کیسے اس کا ہاتھ بچے گا، ہتھیلی بچے گی؟ بڑا مشکل ہے۔ یعنی فکر دلائی کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحیح صاحب چھوٹے بچے نو بٹھا دو ایک سائڈ دے، پتہ بھی ہے میرا جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ان کی مخالفت اور ان سے دشمنی رکھنا۔ ہمیں جتنا علم ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن آپ اگر میری اس بات پہ یقین کرے اور یقیناً کرتے ہیں تب بھی تشریف لاتے آپ کہ اس امت پہ احسان سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قوم تبا، ایک تبا کی قوم گزری ہے۔ بعض کا ذہن یہ ہے کہ وہ نبی تھے، بعض کا یہ ولی تھے، نیک آدمی تھے، نبی نہیں تھے۔ بہرحال قوم تبا بڑا اچھا ذکر ہوتا ہے اس کا، اور کسی کا اچھا ذکر کریں لیکن بدماش لوگ نہیں، دنیا دار نہیں، نیک اللہ والے کسی کی تعریف کریں تو وہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں، تو صحابہ کرام نے فرمایا اچھا تھا۔ ایک اور جنازہ آیا تو انہوں نے کہا شر تھا، برا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے کہا اچھا تھا وہ جنتی ہے، اور جس کے بارے میں تم نے کہا کہ برا تھا وہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کرام کو تو اس چیز کا نہیں پتا، کسی کے خاتمے کا، آخرت کا، لیکن وہ نفوس قدسیہ تھے، رب کائنات نے ان کی زبان سے وہ بات کہلوائی جو حق تھی۔ چنانچہ فرما وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، اور تم اللہ کے گواہ ہو، جیسی گواہی دو گے اسی طرح ہوگا۔ تو دیکھا، تو نیک آدمی اگر کسی کے بارے میں گواہی دیں کہ اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے، برا ہے تو پھر وہ برا ہے۔ تو نیک لوگ جتنے گزرے ہیں ان سے دشمنی رکھنا، میری اس بات کو سمجھنا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام اوزاعی ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں،
چاہے وہ مولا احمد علی لاہوری ہوں، چاہے عنایت اللہ شاہ بخاری ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں رحمہم اللہ تعالی، ان سے دشمنی اور بغض رکھنا، اس پہ یہ فتویٰ لگتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے بندے اور بندی کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کہہ دو وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، کسی کے بارے کہنا والد سے جنگ کر رہا ہے، استاد سے، پیر سے، بڑے بھائی سے، تو وہ کتنا برا انسان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت رکھو، المرء مع من احب، اور اس کی برکات ہوتی ہے۔ تو غلط فہمیوں کی وجہ سے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور کچھ نہ ہو سکے تو ان کے لیے زبان نہیں چلانا، اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ ہم تقلید کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم خوش ہیں، اگر ناخوش بھی ہوں تو کیا بگاڑیں گے، لیکن ہم تقلید کرتے ہیں اس درجے میں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمیں تقلید کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو تقلید حرام ہے کہ چھوٹے کہیں ہم بڑوں کی مانیں گے جیسے بھی ہیں، بیٹے کہیں ہم باپ دادا کی مانیں گے جیسے، یہ تقلید حرام ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے۔ اور یہ تقلید کہ ایک چھوٹا عالم کہے میرے پاس زیادہ علم نہیں، میں بڑے کی بات مان لیتا ہوں، جس طرح کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سنت کو ہم سے، ہمارے اساتذہ سے، اساتذہ کے اساتذہ سے، ان کے اساتذہ سے، ان کے اساتذہ سے، ان کے اساتذہ سے 1000 دفعہ کہو سب سے بہتر تھے اس معاملے میں، اور اللہ نے انہیں یہ مقام دیا تھا۔ اس لیے جو ہم تقلید کرتے ہیں اس پہ خوش نہیں، فخر ہے، ناز ہے، اور ہم یوں کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، سنبھالا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 3 پارہ، مشہور آیت ہے، سارے فرقے پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ لفظ سے محبت ہے، محبت لفظ غلط ہے۔ قرآن میں آوا القیت علیک محبتا منی، محبت نہیں کہنا، محبت۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ میں تقلید کی ایک دلیل آپ کو سنانے لگا ہوں انشاءاللہ، سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 31۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا سب سے بڑی محبت ہے اللہ کے ساتھ محبت، اور دوسرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور تیسرا ہے آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت۔ یہ جو ہوتا ہے نا الزام کسی پہ یا بہتان لگانا، اس کی کوئی باغ نہیں ہے، اس کی کوئی بریک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، تو لوگوں نے بہتان لگایا کہ یہ شیعہ ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے وضاحت کی کہ خلافت میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا یہی عقیدہ ہے،
لیکن میں اہل بیت کے ساتھ اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت رکھنا، میں اس لیے رکھتا ہوں۔ حسنین کریمین کا نام آ جائے تو فرماتے تھے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہمارا کام ہے سنیوں کا، حقیقی اہل سنت والجماعت کا، اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان کے دشمنوں سے ناراض رہنا، بغض رکھنا۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اگر آ جائیں، ایک سچ بولنا آ جائے اور دوسرا صحابہ سے محبت آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو سوچو، آپ کہیں گے بالکل صحیح بات ہے، سچ بس، جھوٹ نہ ہو، اور دوسرا صحابہ کرام سے محبت دل میں آ جائے، کامیاب ہو جاؤ۔ ایوب سجستانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جو صدیق اکبر سے محبت رکھے فقد اقام الدین، اس کا دین کامل ہو گیا، کیونکہ جب محبت رکھے گا، محبت کا تقاضا ہے، ان کے پیچھے چلے گا، جب پیچھے چلے گا تو عقیدہ بھی درست ہوگا، اعمال بھی درست ہوگا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ بہتان لگا، الزام لگا، اور الزام اور بہتان اس میں آدمی نکھرتا ہے۔ جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے ایسی وضاحت کی کہ جو بیگانے تھے انہیں بھی یقین آ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شیعہ نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بہتان اور الزام وہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اہل بیت سے، نیک لوگوں سے، پھر علماء سے، اولیاء سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور نوجوان ایک بات یاد رکھنا، اس دور میں کامل پیر ملنا مشکل ہے، لیکن اگر مل جائے تو بیعت کر لو، اس بیعت میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فتنے کا دور ہے، لیکن سوچ سمجھ کے، نہ وہ سید ہونا ضروری، نہ بہت بڑا عالم ہونا ضروری، نہ کالا گورا ہونا ضروری، نہ شہری دیہاتی ہونا ضروری، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا اتباع کرتا ہو اور بیعت کرتا ہو تو کر لینی۔ اس میں بہت فوائد ہے، بہت ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنا انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اللہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک حل ہے، دیکھو عجیب بات ہے، میرے بزرگ والد کی جگہ حاجی حنیف صاحب بیٹھے، یہ اگر کہیں کوئی میرے ساتھ محبت رکھتا ہے تو میرے مدرسے کی خدمت کرے، تو سمجھنے والا سمجھے گا کہ حاجی صاحب کی مدرسے کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے میرے مدرسے کی خدمت کرے، تو آدمی کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی حاجی صاحب کے دل میں مدرسے کی کتنی عظمت ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر ایک کام کرو، عام تو یہ بات ہونی چاہیے تھی نا، پھر رکھو میرے ساتھ محبت، لیکن کیسا انداز اختیار کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کر دی۔ ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یہ دلیل ہے تمہارے پاس۔ ایسے دعویٰ کرتے رہو گے نا محبت محبت، فرمایا میں نہیں مانوں گا، میں اس وقت مانوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے فاتبعونی، پیغمبر علیہ السلام، اے میرے لاڈلے پیغمبر کہہ دو میری اتباع کرو، بس اتباع، میرے پیچھے چلو، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کی مانو گے، میری نہیں مانو گے، نہ اللہ تک پہنچو گے نہ مجھ تک پہنچو گے، اور لیکن اگر میری مانو گے
تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، مجھ تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا، حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اگر انسان اس چیز کو سوچے نا کہ اللہ نے کتنی عظمت رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی محبت کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور کتنا کردار بنانے کا حکم دیا ہے، اور کردار بنے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے انسان کا کردار بنے گا۔ جب کردار بنے گا ساری کامیابی ہو جائے گی۔ تو یہاں فرما فاتبعونی، ان کو کہو دو میری اتباع کرنی ہے، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، زندگی میں، موت میں، امیری غریبی میں، دیہات شہر میں، سفر حضر میں، جس قوم اور جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، گناہوں میں پھنسے ہوئی ہو یا نیکیوں میں ڈٹے ہوئی ہو، ہر چیز میں ایک چیز ہے، فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی۔ میرے پیارے پیغمبر نے کہہ دو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ حد ہو گئی اس چیز کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ اگلا جا رہا ہو، پچھلا اس کے بالکل قدم پہ قدم رکھے، قدم پہ قدم رکھے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ میں نے آسان طریقے سے سمجھا دیا۔ تو اتباع یہ ہے کہ بس میرے قدم پہ قدم، کیا مطلب؟ سنت کو پکڑ لینا ہے اور بدعت پہ تھوکنا بھی نہیں، کیونکہ بدعتی آدمی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نیکی سمجھ کے۔ یاد رکھے انسان گناہ کرے نا، جتنا بڑا گناہ، لیکن اس کو گناہ سمجھے، اللہ ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ڈرے گا، روئے گا، پریشان ہوگا، ہائے میں گناہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ لیکن اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو یاد رکھنا پھر وہ توبہ نہیں کرے گا، گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ استاد یہ جو بینک ہے، اس میں جو پیسے لینے دینے ہیں، سود وغیرہ، جو اسلامی بینک ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہر آدمی کئی مجبور ہوتے ہیں، اللہ پاک مجبوروں کو معاف کرے، سب کی مجبوریاں ختم کرے۔ اضطراری حالت اور ہوتی ہے، ویسے اور ہوتی ہے، اللہ سب کو معاف کرے۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے نزدیک میزان بینک ہو یا اسلامی بینک ہو یا فلاں فلاں کوئی بھی کہو، اس میں پیسے رکھنے بڑا گناہ ہے۔ کس سے؟ دوسرے بینکوں میں اگر سود لیتا ہے، ویسے حفاظت کے لیے تو وہ اور چیز ہے۔ تو کہتا ہے استاد یہ عجیب بات ہے، چلو نام کے تو ہیں نا اسلامی بینک، تو آپ کہہ رہے ہیں، سمجھنا میری بات کو، آپ کہہ رہے ہیں ان میں رکھنا۔ ایک آدمی استاد مدرسے میں جاتا ہے، ایک شراب خانے میں جاتا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ لوگوں کی بھی دلیلیں ہوتی ہیں، سننی پڑتی ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے۔ میں نے اس کو کہا وجہ یہ ہے میرے عزیز، اگر حبیب بینک ہوگا، نیشنل بینک ہوگا، کوئی ہوگا، اس میں رکھو گے تو کم از کم یہ ہوگا یار میں غلط کر رہا ہوں، توبہ کرو گے، استغفار، اللہ معاف کر دیتے، اللہ ہدایت دے دیں گے۔ اسلامی بینک میں رکھو گے، یہ ذہن ہوگا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ میں نے رکھے ہیں، جائز ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھو گے، استغفار نہیں کرو گے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس نے کہا استاد جی میں آپ کی بات سمجھ گیا، اس بینک میں رکھو گے گناہ نہیں سمجھو گے، حالانکہ گناہ ہے، لوگوں نے ذہن بنا دیا کہ نہیں یہ بینک اسلامی ہے۔ دوسرے میں رکھو گے، ہر کوئی کہتا ہے نہیں جی مانتے ہیں، ٹھیک ہے گناہ لیکن مجبوری ہے، حالانکہ مجبوری دین میں نہیں ہوتی۔
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی ایک بڑی سمجھداری ہے. اللہ ہدایت دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہدایت مل جاتی ہے. اور بدعتی آدمی کو توبہ کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ اس لیے کہ وہ کرتا بدعت ہے، سمجھتا نیکی ہے. توبہ اس نے کیا کرنا؟ ایک آدمی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے، ایک آدمی جنازے کے بعد دعا مانگتا ہے، ایک تیجا چوتھا 10واں 40واں سالگرہ مناتا ہے، ایک شادی پہ مہندی کی رسم کرتا ہے، نیندرا کی رسم کرتا ہے، غلط سمجھتا ہے. ایک نہ ایک دن اللہ ہدایت دے گا. لیکن اگر کر کی کہتا ہے ثواب ہے ثواب ہے ثواب ہے، تو غلط کر رہا ہے، سنت کی خلاف ورزی، اور توبہ بھی اسے نصیب نہیں ہو. ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے، یار داڑھی رکھ لے، استاد جی دعا کرو نا، انشاءاللہ رکھیں گے. گنہگار ہے لیکن پھر بھی اچھا ہے، مان رہا ہے. اور ایک نہیں رکھتا، چاہے وہ قاری حافظ اور کہتا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایک کو کہو بیٹھ کے کھانا کھا، وہ کہتا ہے کوئی ضروری ہے، اور ایک کہتا ہے واقعی جی کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. تو اس لیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جس طرح منجی کے بارے میں کہتے ہو نا، پانی 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 بند کر، کہنا نہیں یار اگر بند کریں گے منجی خشک ہو جائے گی. سمجھانے کے لیے بزرگ سناتے تھے. تو یہاں بھی ہے بس زندگی میں اتباع 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 کہتے رہو. یار سفر کیسا؟ اتباع سنت. حضر کیسے؟ اتباع سنت. جوانی اتباع سنت. بڑھاپا اتباع سنت. صحت مند اتباع سنت. بیماری آ گئی اتباع سنت. سارا جہان میرے ساتھ ہے اتباع سنت. یار ہر کوئی مخالف ہو گیا اتباع سنت. میرے دوست سارے اچھے اتباع سنت. میرے دوست سارے شرابی کبابی ہیں، تو اتباع سنت. اس ایک لفظ کو لے لو، اس لفظ کو لے کے چلو، عقیدہ بھی درست ہوگا اتباع سنت میں، اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ. روح نکلنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. اب اس بات کو سمجھنا، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے لاڈلے پیغمبر ان کو فرما دو. اب جو وہ اتباع ہے، میں چھوٹا سا مولوی ہوں، چھوٹا سا، آپ مولوی یا عالم نہیں ہیں. اکثر طلباء کے علاوہ یا چند علماء اور بیٹھے. قاری جمیل صاحب مرحوم میرے بھائی تھے، اللہ غری کے رحمت کرے. ان کے بیٹے سعید صاحب بیٹھے، ہمارے داماد بھی ہیں. حاجی عبدالرشید صاحب کے داماد ہیں تو میرے بھی داماد ہوئے، وہ عالم ہیں، وہ بیٹھے ہیں. اور کچھ علماء بیٹھے، ان کی میں بات نہیں کر رہا. ہم جتنے ہیں مولوی ہو کہ بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. فَاتَّبِعُونِی. آپ بالفرض عالم نہیں، لیکن آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا. علماء دیوبند گزر گئے. حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جیسے، نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ ایک کڑوی چیز، ایک تخم حیات ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، شوگر کے لیے اچھی ہوتی ہے، ویسے اچھی، بہت کڑوی، منہ کے ساتھ آدمی نہیں لگا سکتا ہے، عادت بن جائے تو پی لیتا ہے. کوئی کڑوی چیز تھی، ہاتھ میں پیالہ تھا. فرمانے لگے آج دیکھتے ہیں، ایسی کڑوی کہ منہ کے ساتھ نہیں لگا سکتا تھا. نبی علیہ السلام کے روضہ انور کو دیکھا، جنہیں لوگ گستاخ کہتے ہیں. 10 دن مدینہ منورہ میں رہ کے آئے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، میں عمرہ کر آیا ہوں. وہ تھے کہ 18 سال نبی علیہ السلام کے روضہ انور کے ساتھ بیٹھ کے حدیث پڑھائی تھی. میں چھوٹا سا طالب علم کہتا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے علماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں جتنا درود شریف شیخ الحدیث پڑھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں پڑھتا. اتنی حدیثیں جو پڑھائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا زبیر بیٹھے ہیں جنہوں نے سارے سب ساتھیوں نے عبارت پڑھی، ان سے پوچھ لیں.
ہم یوں کہتے ہیں، لیکن حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جب حدیث پڑھاتے تھے فرماتے تھے صاحب قرآن یہ جن کا روزہ ہے، انہوں نے یوں فرمایا، یہ قسمتیں اور نسبتیں کہاں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا نبی علیہ السلام کی محبت دل میں لے آئے، اور یہ ایسا سپرٹ ہے، ایسا سپرٹ ہے جس نے رابعہ بصری کو رابعہ بصری بنایا ہے، اویس کرنی کو ویسے کرنی بنایا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر بنایا ہے، صحابہ کو صحابہ بنایا ہے، صحابیات کو صحابیات بنایا ہے، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ بنایا ہے۔ دل میں محبت ہے نبی علیہ السلام کی، فرماتے ہیں یہ میں منہ کے ساتھ نہیں لگا سکتا ہوں، ادھر محبت میں ایسے ڈوبے ایسے ڈوبے ایسے ڈوبے مستغرق ہوئے ایسے کہ وہ پی گئے۔ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا شہد پیا ہے کہ کیا چیز پی۔ یہ ہے محبت۔ اور یاد رکھنا جب یہ آ جاتی ہے، میں نے اس دنیا میں وہ لوگ دیکھے ہیں اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دیواروں سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے۔ ان کے گھر میں 1000 روپے ہو، میرے اور آپ کے گھر میں لاکھ روپیہ پڑا، ان کے گھر میں برکت زیادہ ہوگی، ہمارے نہیں ہو۔ کیوں؟ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع۔ مولانا حسین احمد مدنی جیسا عاشق اور غلام، انہیں بھی یہ تقلید کرنی پڑی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھی ہیں، دروس مدنی رحمہ اللہ تعالی، پکے حنفی، پکے مقلد تھے۔ اس لیے بھائی فاتبعونی، اتنا یاد رکھنا، بڑے ذہین بیٹھے ہو، فاتبعونی فاتبعونی، یہ تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میری اتباع کرو، اچھا اتباع کرو، نکاح میں، طلاق میں، سفر حاضر میں۔ اب ہر کسی کو تو حدیث آتی نہیں ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی حدیث نہیں آتی، حدیث کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی قرآن نہیں آتا، تو پھر کیسے ہوگا؟ جب علماء کہتے ہیں بغیر تقلید کے گزارا نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے یا امام شافعی کے یا امام احمد بن حنبل کے یا امام مالک کے ہم مقلد ہیں، کون ہے جو کہے کہ نہیں تقلید کے بغیر؟ تقلید کے بغیر تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے ڈائریکٹ سنا ہے کلمہ، ہم نے ڈائریکٹ سنی ہے یہ آواز، اذان جو دینی ہے تو بغیر تقلید کے نہیں ہے۔ کس نے سنی ہے؟ صحابہ کا دور کس نے دیکھا ہے؟ سب فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ اتباع بغیر تقلید کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب فاتبعونی جب کرو گے تو رب کائنات کیا فرماتے ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھنا۔ کل میں ایک بہت بڑے مدرسے میں بیان کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک چیز بیان کی تو ادھر ہی میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ جمعے میں یہ بیان کروں گا۔ انسان کی دو چیزیں ہیں، سمجھنا، آپ علمی باتیں سمجھتے ہو، ایک ہے روح، ایک ہے جسم۔ یہ بات پہلے شاید نہ سنی۔ اور روح اور جسم دو چیزیں ہیں۔ روح جسم پہ غالب آ جائے تو آدمی ولی اللہ ہے، اور جسم روح پہ غالب آ جائے تو آدمی شیطان ہے۔ روح کیسے جسم پہ غالب آئے کہ انسان گناہوں سے نفرت رکھے، نیکیوں سے محبت رکھے، تیری روحانیت غالب ہوگی۔ سبحان اللہ، تیرا جسم بھی روح بن جائے گا۔ اب اس بات کو نہیں سمجھو کہ کیسے روح بن جائے گا۔ روح ایک لطیف چیز ہے، لطیف، لطیف کا معنی ہلکی، نظر ہی نہیں آتی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح اللہ کا حکم ہے، آتا ہے پتہ نہیں چلتا، جاتی ہے پتہ نہیں چلتی۔ روح ایک ایسی چیز ہے، لیکن جب نیکیاں کرو گے، گناہ سے بچو گے، یا کم از کم نفرت توبہ استغفار کرتے رہو گے، روح جسم پہ غالب آئے گی، جسم پہ رنگ روح کا چڑھ جائے گا۔ آؤ آج جو سائنسدان اعتراض کرتے ہیں، اگلا جمعے میں انشاءاللہ یا پھر کسی میں بیان کروں گا معراج کا واقعہ، پہلے بھی سنتے رہتے ہو کہ جی حضور علیہ السلام پھر کیسے چلے گئے، آگے تو کرہ زمہریر ہے، بڑی سردی ہے، کیسے چلے گئے؟ او پاگلو، کرہ زمہریر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حسین میں طلباء کو سمجھا رہا تھا، سماوات
اس پہ کھڑی زبر ہے، سماوات، ایسی سمجھ لیتا ہے کہ آسمان اوپر ہے، اور زمین پہ کھڑی زبر نہیں ہے کیونکہ زمین نیچے ہے، اس لیے وہ کرۂ زمہریر اللہ نے بنایا ہے، اس کو تو اللہ بار بار کہتا ہے میں بنا سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو بنا کے فرمایا میرے قدرت کارخانہ قدرت میں امید نہ رکھنا کہ میں پھر یہ محمد الرسول اللہ بناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ بنایا ہے، موت میں روح علیین میں چلی جائے گی اور جسم دنیا میں اسی طرح رہے گا جس طرح زندگی میں رہا۔ آؤ ہمیں کہتے ہیں گستاخ، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ ہے، میری جماعت کا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح قبر میں رکھا گیا اللہ کما وضع، اسی طرح چمک رہا ہے، اسی طرح دمک رہا ہے۔ آج کوئی دیکھے بالفرض تو کہے گا احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ جب گئے نا آسمان پہ تو یہ بات تو بڑی گہری ہے، کہنا ہمارے فقیر خطیب نے یا استاذ نے کہا ہے آپ کی روحانیت اتنی غالب کہ آپ کا جسم بھی روح کے درجے میں آ گیا، آپ کی روح کے ساتھ پوری ارواح مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آپ کے جسم کے ساتھ بھی سارے جسم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی روح مقام والی وہ نبی علیہ السلام کی سی تھی کہ آپ کی جتنی روحانیت جتنی صفائی ہے، آپ کے جسم کا بھی مقام روح والا ہے۔ پھر صدیق اکبر ہے، سارے صحابہ اکرام ہیں، میری مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں، سچے اولیاء، ان کی روح بھی جسم پہ غالب آتی ہے۔ بکرات حکیم سے کسی نے پوچھا تھا جب روح نکلتی ہے تو جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کے مسلمان کو بات نہیں سمجھ آتی، بکرات نے بات سمجھائی تھی، اس نے کہا تھا وجہ یہ ہے روح لطیف چیز ہے، ہلکی سی ہے نا، جسم کو ٹوری رکھتی ہے، چلائی رکھتی ہے، جب نکلتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تم جتنے بھی بڑے عالم ہو نا، فوق کل ذی علم علیم، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس لیے نیک آدمی کی روح جسم پہ غالب ہوتی ہے، گناہ کی محبت بھی دل میں نہیں آتی، جتنی ترقی کرتا جاتا ہے گناہ سے نفرت، گناہگاروں سے نفرت، گناہ کی وجہ سے روح جسم پہ غالب آتی ہے، جب غالب آتی ہے تو موت کا ٹائم آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ آواز دی جاتی ہے، وہ پروٹوکول کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتا، آ جا ہمارے پاس۔ سارے رو رہے ہیں، وہ مرنے والا ہنس رہا ہوتا۔ فرمایا میری اتباع کرو، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم محب تھے نا محب، تو اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، اتباع سنت میں یحببکم اللہ، تم پہلے کرتے میں محب ہوں، میں عاشق ہوں، میں غلام ہوں، اب اللہ فرما رہے ہیں جب اتباع سنت کرو گے یحببکم اللہ، اوپر سے آواز آئے گی اب میں محب ہوں تو محبوب ہے۔ اور اللہ پھر جس سے محبت رکھتے ہیں نا وہ کام کرتے ہیں، یہ اس سے پوچھو جس سے آخرت کی فکر ہے، اس سے پوچھو کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے زجل مسلمون چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جس سے اللہ محبت رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کار دیتے ہیں، نعمت ہے، کوٹھی دیتے ہیں، نعمت ہے، اولاد دیتے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کافروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ جس سے محبت رکھتے ہیں فرما دیتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، جا تیرے گناہ معاف کر دی، واللہ غفور الرحیم۔ اور اعلان کرتے ہیں، یہ نہ کہنا اتنا بڑا تحفہ یار مجھے تو نے دیا ہے، کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کہنا اتنا بڑا انعام، واللہ غفور الرحیم، میں بھی تو بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہوں۔ اتباع سنت ضروری ہے، اس کے بغیر کلمہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تقلید کے دائرے میں ہوگا، ورنہ پتہ نہیں ہے کیسے عمل کرنا ہے، کیسے عمل نہیں کرنا۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ واقعہ معراج اور اس میں کچھ انشاءاللہ نکتے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔